آج میں علامہ شبنم کمالی علیہ الرحمہ کے تعلق سے اپنے تأثرات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اردو کا مشہور شعر ہے، مت سہل ہمیں جانو پھٹتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ علامہ شبنم کمالی علیہ الرحمہ ایک ایسے ہی نادر الوجود انسان تھے جو 1938 عیسوی میں گہوارِ علم و ادب موضع پوخیرہ ضلع مظفرپور موجودہ ضلع سیتامڑھی سے نمودار ہوئے اور کوئی 66 برسوں تک علم و ادب اور اسلامی تعلیمات کے لال و گہر لٹاتے رہے، جس کی قدر و قیمت کا فراخ دلانہ اعتراف تمام معاصر علماء کرام اور دانش اعظام نے کیا ہے، اور آج بھی ان کے وصال کے بعد ان کا فیضان جاری ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرات، میں اس موقع پر عربی کے شعر سے بھی استفادہ کرنا چاہتا۔ بہت مشہور شعر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں کہ وہ ذات واحد میں دنیا کی ساری خوبیوں کو مجتمع کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعر کا بدرجہ اولا اطلاق و انطباق مولانا شبنم کمالی کی سیرت و شخصیت پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مدرس، بہترین ادیب، مستند خطیب، ممتاز شاعر اور معناز مفکر تھے، اور اپنی تمام حیثیتوں میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج بھی ان کی ساری کتابیں موجود ہیں۔ علامہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اردو نثر و نظم دونوں پر وہ یکساں قدرت رکھتے تھے۔ اردو شاعری کے میدان میں جہاں انہوں نے غزل، نظم، قطع اور نعت میں اپنی بے مثل قدر کلامیہ پرگوئی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے سب اسی طرح سے اردو نثر میں بھی انہوں نے بے شمار مضامین و مقالات لکھنے کے علاوہ ایک شاندار کتاب تصنیف کی، جس کا سیرت طیبہ کے موضوع پر اس کا نام ہے آئینہ جمال مصطفیٰ۔ سیرت طیبہ کے موضوع پر ایک شاہکار تصنیف ہے۔ یقیناً یہ وہ کتاب ہے جو ہزاروں کتابوں کے مطالعے سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اس کتاب میں ایک مسلمان کو مہد سے لے کر لحد تک جتنے مسائل و معاملات درپیش آ سکتے ہیں ان سب پر گویا بڑی عالمانہ فاضلانہ گفتگو کی گئی ہے۔ کوئی صاحب ذوق اگر اس کتاب کا مطالعہ کرے تو یقیناً وہ شریعت اسلامیہ کا وہ بہترین عالم اور عارف بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کتاب اسلوب میں وہ روانی ہے، وہ شگفتگو پاکیزگی ہے کہ پڑھتے جائیے اور دل مچلتا جائے گا۔ لگتا ہے کہ ایک نرم سیر دریا سوئے منزل روا دوا ہے، ایک خوبصورت بہاؤ کی کیفیت ملتی ہے، کبھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ تو آج بھی بعد وصال ان کا یہ شاندار علمی کارنامہ موجود ہے۔ اور جہاں تک ان کی نعت شاعری کا تعلق ہے تو ایک نعت گو اور ایک نعت خواں کی حیثیت سے وہ سارے ہندوستان میں مشہور و معروف رہے، اور جہاں گئے انہوں نے گیا اپنی بے مثل فنکاری کا سکہ جما دیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ زبان حال سے اگر وہ کہیں تو یہ بات گیا یقیناً قابل قبول ہوگی کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس وہ خواب ہے ہم۔ مولانا علامہ شبنم کمالی علیہ الرحمہ کے لائق فرزند مولانا قمر ثاقب نے ایک اکیڈمی قائم کر، شبنم کمالی نام کی اکیڈمی قائم کر رکھی ہے، جو کوئی چوتھائی صدی سے بہترین کارنامے میں انجام دے رہی ہے۔ اسلامیات کے علاوہ اصلی علوم کے میدانوں میں بھی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا کام یہ ہے اس اکیڈمی کا کہ جو علامہ محترم پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے ڈائریکٹر قمر ثاقب صاحب بھرپور تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کئی اسکالرس کی انہوں نے رہنمائی کی ہے، ان کی وجہ سے گویا علامہ پر ریسرچ کا کام مکمل ہوا ہے۔ اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ مولانا شبنم کمالی علیہ الرحمہ ایک بہت ہی بلند برگزیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا فیضان آج بھی جاری ہے، ان کی کتابوں، ان کی تصانیف اور ان کے کلام کے ذریعے، اور میں سمجھتا ہوں کہ
جب تک سمجھیے اکیڈمی قائم ہے، اور یہ کہ لائق و فائق ان کے جانشین موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، یقیناً یہ کام جاری رہے گا۔ تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ مولانا علامہ شبنم قوالی، وہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ ہمارے دور کی 20ویں صدی کی اہم شخصیات میں سے ایک تھے، اور آج بھی ایک اولیاء ہیں کہے جا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ صاحبان ذوق حضرات ان کی کتابوں سے استفادہ کریں، فیض اٹھاویں، تاکہ ان کی دنیا بھی منور ہو اور آخرت بھی سنور جائے۔ مولا تعالیٰ علامہ مرحوم کی تربت پر رحمت النور کی بارشیں برسائے، آمین۔